بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کا یوٹیوب چینل اور SCStrade.com۔ ویورز، اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً 170 بلین روپے کا ایک منی بجٹ یا منی بل، ٹیکس بل پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے بھی صحیح طور سے یہی سوچا کہ اس کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے بنسبت یہ کہ یہ آرڈیننس کی شکل میں آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ IMF سے ڈیل کر رہے ہیں، اور IMF کی یہ ڈیل ہونا اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، جیسے فچ کی کل CCC ریٹنگ آئی، تو اس میں تو تقریباً ہم سمجھ لیں کہ ہم جنک سٹیٹس میں جا چکے ہیں پاکستان، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کل کو موڈی کی بھی اگر آ جاتی ہے تو یہ اس سے دنیا بھر میں ایک غلط تاثر جائے گا پاکستان کے حوالے سے۔ اس وقت جو ہماری ریزروز کی سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی زبردست نہیں ہیں کہ وہ کافی حد تک گر گیا ہے۔ ابھی تک اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں آئی ہے، تو میں اس حوالے سے مزید بات نہیں کروں گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کافی خطرناک حد تک گر گئے ہیں۔ اور کل ہی ایک خبر یہ بھی تھی کہ شاید IMF کے ایما پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھائے جا سکتے ہیں موجودہ 17% کے سے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس پہ مزید کوئی کلیریفیکیشن آنا باقی ہے۔ تو یہ جو بہت ہی اہم ایونٹ ایک دو دن پہلے ہوا وہ یہ ہوا کہ گیس پرائسز بالآخر اسٹیٹ IMF کے ایما پہ بڑھا دیے گئے، اور یہ گیس پرائسز بڑھانا تو دیر آید درست آید بہت ہی ایک ضروری عمل تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی سوئی سدرن یا سوئی ناردرن جو آپ کی TND ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن گیس کمپنیز ہیں، ان کو کبھی بینیفٹ اس طریقے سے ملا نہیں کہ گیس پرائسز بڑھی ہوں تو ان کمپنیز کو بینیفٹ ہو۔ تو اب معاملہ ایسے ہو چکا ہے کہ سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ کمپنیز کسی کو پے ہی نہیں کر پاتی، اور خصوصاً اس وقت گیس سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1.6 ٹریلین، ہم اس پہ بہت بات کرتے رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی پیمنٹ کے لیے، کہ گیس پرائسز جو بہت سالوں سے نہیں بڑھائی گئیں، بڑی غلط یہ چیز کی گئی اور یہ غلط سبسڈی ہم دیتے رہے، تو یہ جو ہے آہستہ آہستہ ان کو حکومت چاہتی ہے کہ بڑھائے IMF کے ایما پہ۔ IMF چاہتا ہے کہ ذرا زیادہ بڑھائے، اور اس حساب سے بڑھائے، اور جو تمام سبسڈیز ہیں اس کو ختم کرے۔ بہرحال یہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گیس پرائس کے بڑھنے سے تھوڑا سا ٹریڈ ان انڈسٹری، خصوصاً جو ہماری انڈسٹری ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس میں ایک جو ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو سیکٹر ہے اس کی ذرا زیادہ بڑھا دی گئی ہیں گیس سیکٹر کی پرائسز، اور جو نان ایکسپورٹ کمپنیز ہیں یا انڈسٹری ہے ان کی کم بڑھائی گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز بھی ہیں اور اس میں زیادہ تر ٹیکسٹائلز ہیں، تو ان کو ہم نے پہلے ہی بہت زیادہ چھوٹ اور بہت زیادہ ہم نے ان کو کنسیشنز دیے ہوئے تھے، تو اس سے بہت زیادہ ہمیں بڑا فرق ایکسپورٹ میں نہیں پڑ سکا پچھلے 40-50 سالوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو گیس پرائز بڑھی ہے تو اس میں جہاں میں نے SSGC SNGP کا ذکر کیا کہ وہ اپنی جو واجب الادا پیسے OGDC PPL کو دے پائیں گے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے ان کے لیے کہ OGDC PPL کو اب ان کے پیسے مل جائے کریں گے تھوڑے بہت جو واجب الادا ہیں۔ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً OGDC 500 بلین روپے مانگتا ہے، بہت ساری یعنی اس کی جو ڈیٹس ہیں جو کہ ٹریڈ ڈیٹ ہیں، یعنی جو مانگتا ہے پیسے، اور PPL جو ہے تقریباً 400 بلین روپے مانگتا ہے، جس میں بیشتر وہی دونوں SSGC SNGP جو ہیں وہ ان کو نہیں پے کر پاتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گیس پرائسز بڑھنے سے ایک تھوڑا نظام صحیح ہوگا۔ اگر گیس پرائسز اس حساب سے نہیں بھی بڑھائی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کا بہتر ہونا بالواسطہ اور بلا واسطہ OGDC PPL کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور سوئی سدرن سوئی ناردرن کے لیے ایک ابتدا ہے
यानी उनको पहले पैसे नहीं मिलते थे, अब उनको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, ये इसमें एक पहलू है। तो मैं समझता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक्स अच्छे हैं, क्योंकि अब इनमें ज़रा इनके फंडामेंटल्स को बेहतर किया जा रहा है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को इनके लिए बेहतर किया जा रहा है, ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें दूसरे सेक्टर्स भी हैं, जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी लिए बैठा हुआ था, और अब चूँकि बहुत ख़तरनाक हद तक आप देख रहे हैं कि डैप की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी हैं, 12,000 रुपये की बोरी, यानी आप समझ लें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सही तरीके से अब ये जो गैस प्राइसेस जो है वो पास ऑन करना चाहिए और फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर्स को। तो उसमें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को पास ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हमेशा से इन्होंने सब्सिडी जो है वो उस पर बहुत फ़ायदा उठाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि गैस प्राइसेस को इवन आउट किया जाए फर्टिलाइज़र सेक्टर पे भी। अलबत्ता एग्रो फर्टिलाइज़र के केस में एक जो अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो उनको पुराना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट 0.7 सेंट्स का मिला हुआ था वो बरकरार रखा हुआ है। तो इससे ये है कि जो पहले प्रोडक्शन लॉस एक ज़माने में एग्रो फर्टिलाइज़र का नए एनवन प्लांट पे हुआ था कादिरपुर गैस की सप्लाई की कमी की वजह से, तो उसको बरकरार रखा है हुकूमत ने, वो कंसेशन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को। तो आप देख सकते हैं कि उसका हम इम्पेक्ट एग्रो फर्टिलाइज़र की प्राइस पे भी देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल उलट है मार्केट के दूसरे शेयर्स के हिसाब से। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पहलू को उजागर करने की ज़रूरत थी इस वक्त यहाँ पे। जाते जाते मैं कमेंट करना चाहूँगा नेटसोल के रिज़ल्ट्स पे, और मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि नेटसोल का लॉस आया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसी कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हो, जिसके बैंकिंग लाइसेंसेस के हवाले से यानी रिन्यूअल का काम करती हो, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, और फिर ये कि बाहर से डॉलर का इनफ्लो हो, तो उसकी अगर लॉस आ जाए तो ये थोड़ा सा मायूसी की बात है। और इसमें यह है कि हम सिस्टम लिमिटेड को कंपेयर करते हैं नेटसोल से, तो सिस्टम लिमिटेड तकरीबन 5 बिलियन रुपए का से, मतलब जब सेल थी तो आईपीओ आया था, आज ये 25 बिलियन रुपए की सेल होने जा रही है जब ये 2022 के नताइज आएंगे। दूसरी तरफ नेटसोल बहुत पीछे रह गया, आखिर वो क्या वजूहात हैं? मैं समझता हूँ कि उनकी जो मैनेजमेंट को एनालिस्ट ब्रीफिंग्स और कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स में ये बताना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.